اگر آپ کسی کے پاس چلیں گے اور آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے نظر لگائی ہے، پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ اور کیا کیا کر لے گا، آپ کو اپنی نظر بھی بھول جائے گی، اتنی دشمنی آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے، نبی علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے نظر کے متعلق، اور نظر اگر کسی کو لگ جائے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا کیا علاج ہے، اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی، نبی علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے اس کے متعلق، اسی طرح نظر کس وجہ سے لگتی ہے، کیوں لگتی ہے، یہ تمام باتیں اہم اور ضروری تھی آج کے دور میں، کیونکہ خاص کل ایک بندہ پریشان ہے اور یہی کہتا ہے کہ مجھے فلاں بندے کی نظر لگ گئی، تو یہ تمام باتیں ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول میں عام ہو چکی ہیں، تو نظر بد کو سمجھنا ایک ضروری ہے کہ نظر بیسیکلی کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے نظر کے متعلق، تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے، اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی، اور اگر تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دو۔ یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ذکر ہے، حضرت ابن عباس راوی ہے، اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، نظر بد ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، انسان کو نظر لگ سکتی ہے۔ نمبر 2، اتنی بری چیز ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر تقدیر سے بھی آگے کوئی چیز ہوتی، اس تقدیر سے سبقت لے جانے والی، اس سے آگے نکل جانے والی چیز، تو وہ نظر ہوتی۔ تقدیر اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی اگر یہ نظر اتنی بری چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تقدیر سے بھی آگے نکل جاتی، اتنی بری۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے نظر لگائی ہے اس سے اگر مطالبہ کیا جائے، اس مطالبہ کو پورا کرو۔ مطالبہ کیا ہے؟ تمہاری نظر لگی ہے، تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، غسل کرو، وضو کرو، اور وہ پانی اس شخص کے اوپر ڈالو جس کو نظر لگی ہے، اور چاہیے اس کا مطالبہ پورا کرے۔ یہ مطالبہ کیا ہے، اس کا میں آپ کو مختصر مفہوم سمجھاتا ہوں۔ عرب کا یہ دستور تھا، عرب کا، کہ جس شخص نے نظر لگائی ہوتی تھی اس کے دایاں ہاتھ پاؤں اس کو دھوتے، اس کے زیر ناف بدن کا حصہ وہ دھوتے، اور وہ پانی اس شخص پر ڈالتے جس کو نظر لگی ہے، اس پانی کو شفا کا ذریعہ سمجھتے، اور اس کے ذریعے ان کو شفا بھی مل جاتی۔ جب نبی علیہ السلام کو پتا چلا، آپ نے بھی اجازت دے دی، اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کو نظر لگ گئی، حضرت عامر بن ربیع نے نظر لگائی حضرت سہل بن حنیف کو۔ نبی علیہ السلام کے بعد جب یہ واقعہ آیا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ماشاء اللہ بارک اللہ علیہ دعائیں کیوں نہیں پڑھی، یہ کیوں نہیں کہا؟ نبی علیہ السلام نے کہا جا کے غسل کرو، غسل کیا، اور وہ پانی پھیلا کر صحابی پر ڈالا، اور صحابی فوراً صحت یاب ہو گیا، اور ایسا ہو گیا جیسے اس کو نظر لگی ہی نہیں۔ بہرحال آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ لوگوں نے اگر ایسا کر لیا کہ ایسے شخص کے پیچھے گھومنے لگ جائے جس نے آپ کو نظر لگائی ہے، پہلے تو آپ کو پتہ نہیں ہے، اور اگر پتہ لگ بھی جائے تو اپنے لیے دشمنی بنا لیں گے۔ آج کا وہ دور نہیں ہے، صحابہ تو مخلص لوگ تھے، اپنی غلطی مان لیتے تھے، ان کو پتا تھا کہ میں نے ہی نظر لگائی ہے، انسان ہے، دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ انسان ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن یہ تو نہیں انہوں نے اپنی غلطی مانی نہیں، وہ پاک صاف مخلص لوگ تھے۔ اگر آپ کسی کے پاس چلیں گے اور آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے نظر لگائی ہے، پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ اور کیا کیا کر لے گا، آپ کو اپنی نظر بھی بھول جائے گی، اتنی دشمنی آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ جب آپ کسی شخص کے پاس نعمت دیکھو، اس کو خوشحال دیکھو، اللہ پاک نے اس کو نعمت دی ہے، وہ خوشی کا موقع ہے، آپ اس کی نعمتوں پر خوش ہو جاؤ، دعا دو، بارک اللہ علیہ پڑھو، وہ خوبصورت ہے تب بھی ماشاء اللہ کا، اس کے پاس کوئی نعمت ہے مزید نعمتوں کی دعا کرو، ایک دوسرے سے حسد، کینہ، بغض، جلن یہ نہیں کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ نظر لگتی کس وجہ سے ہے، جب انسان کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے اس کے دل میں جلن، کینہ، بغض، حسد پیدا ہوتا ہے، یہ تمام گندی چیزیں جو روحانی، جو آپ کے دل کو ناپاک کرنے والی ہے، اس وقت آپ کے بدن سے ایک ایسی شعاع نکلتی ہے کہ دوسرے شخص کو جا کے، جس کو آپ دیکھ رہے اس کو جا کے لگ جاتی ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اثر مؤثر حقیقی ذات وہ اللہ کی، دنیا دارالاسباب ہے، ہم اسباب کے دائرے میں رہ رہے ہیں، اسباب اختیار کرنے والے لوگ ہیں، آگ کا کام ہے جلانا، چھری کا کام ہے کاٹنا، سمندر میں اگر کوئی چلا جائے تیرنا نہ تو اس کا کام ہے ڈبونا، لیکن جب اللہ کا حکم نہ ہو یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر نظر بھی انسان کو تب لگتی ہے، مؤثر حقیقی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، یہ کانسیپٹ، یہ عقیدہ اپنا بنا لے، ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ مؤثر حقیقی اسباب تو ہیں، اسباب میں جان پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن چونکہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ میں دیکھوں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے۔ موت اور حیات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے ایکم احسن عملا، تم میرے میں سے کون اچھا عمل لے کے میرے پاس آتا ہے۔ دنیا میں رہ کر ہم گناہ بھی کریں گے، اچھے کام بھی کریں گے، برائی کا کام بھی ہم سے ہوگا، لیکن ہم نے
उस बुराई के रास्ते पर उसने मुदावमत इख्तियार नहीं करनी, दवाम इख्तियार नहीं करना, बच के रहना। इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन गलती के बाद तौबा फौरन हमने करनी। बहरहाल ये नजर लगने की वजह थी, ये मैंने आपको वजह बता दी कि नजर बेसिकली किस वजह से लगती है। नबी अलैहि सलाम की तालीमात से हमें ये पता चलता है कि आपने अगर अपने किसी मुसलमान भाई के पास नेमत देखी, उसको खुश देखा, आप उसके लिए मजीद दुआ करें, माशाअल्लाह ये जुमला कहा करें, बारकल्लाहु अलैह ये जुमला कहा करें। अगर आप ये नहीं करेंगे और आपके दिल में उसके लिए हसद, कीना, बुग़्ज़ है, तो बेशक आप उसको नजर लगाने वाले हों। तो ये नजर इस वजह से लगती है, लेकिन मैंने आपको इसका इलाज बता दिया। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि आप उसके पास जाएं जिसने आपको नजर लगाई है और आप उसको कहें कि आपकी वजह से मुझे नजर लगी है, चलो जाके गुस्ल करो और जो पानी तुमसे गहरा होगा वाला पानी मुझे ला कर दो और मैं उसे फिर नहाऊंगा ताकि मेरी असर खत्म हो जाए। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, उन्हें परेशानियां हो जाएंगी। ये वजह मैंने आपको बताई है। आप लोगों ने क्या करना है और हम सब ने क्या करना है। नजर बद अगर लग जाए, इसका वजीफा क्या है, इसका इलाज क्या है। इस्लाम ने आपको ऐसा नहीं छोड़ा, इस्लाम ने आपको इसका भी तरीका बताया है। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद है, नबी अलैहि सलाम का, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बरदहा व वस्बहा, ये नबी अलैहि सलाम का इरशाद है। इसी तरह एक और हदीस है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि आइनिन लाम्मा। इसी तरह मुअव्वज़तैन, सूरतुल फलक, सूरतुन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सूरतुल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। ये तमाम दुआएं हैं। आप इन दुआओं को पढ़ने वाले बन जाएं, अपने ऊपर दम करने वाले बन जाएं, सुबह शाम इसका मामूल बना लें, इंशाअल्लाह आपको नजर नहीं लगेगी। और अगर लग भी जाए तो परेशानी की बात नहीं, ये दुआएं पढ़ें, इसका असर खत्म हो जाएगा। तो क्यों फिर हम लोगों से वज़ाइफ के पीछे भाग रहे हैं। नबी अलैहि सलाम ने वजीफा बता दिया, तरीका बता दिया, तो ये वो दुआएं हैं और ये नजर बद की हकीकत थी जो मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दी कि नजर बद किस वजह से लगती है। हसद, कीना, बुग़्ज़, इन तमाम बुराइयों की वजह से शैतान इंसान को भड़काता है। नंबर 2, अगर नजर बद लग जाए तो उसका इलाज क्या है, नबी अलैहि सलाम ने हमें क्या तालीम दी है। तो ये नजर बद के मुतालिक चंद अहम और ज़रूरी बातें थी। तो अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और अपने बहन भाइयों और अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलजुल कर और उनकी गम खुशी में शरीक होने वाला बनाए, दिल व जान से, इखलास के साथ। अल्लाह पाक हमें सहाबा कराम के नक्शे कदम पर और नबी अलैहि सलाम की सही तालीमात पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए। शुक्रिया, अस्सलाम।